ہیں۔ یہ دو چیزوں پہ خان نے کام کیا جس کی وجہ سے دنیا بھی جانتی ہے کہ خان کیا ہے، اور پاکستانی بھی جانتا ہے کہ اس کو احساس غریب کا ہے۔ یہ دو کام کیا خان نے۔ بات صحیح ہے، آپ سر کی بات مجھے صحیح ہے سب سے بالکل، زیادہ کیونکہ پیارے ہم خان نے صاحب پتہ کب خان لگتے کے دور میں دیکھا نا، ہم تو ٹریول کرتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو ذلت پاکستانیوں کو اٹھانی پڑتی ہے نا کسی بھی امیگریشن میں، خدا کی قسم اتنا کوئی دوسرا ہم سے غریب ملک میں ہے، ہم یہ برما کے لوگ ہو گئے، بنگلہ دیش کے لوگ ہو گئے، یا بھوٹان کے لوگ ہو گئے، اتنا اس کو ذلیل نہیں کرتے جتنا ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں یہ امیگریشن ٹیبل پر۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ قسم سے ہمیں شرم آتا ہے نا جب تک ہم امیگریشن ٹیبل کے سامنے، بالکل اس کے کاؤنٹر کے سامنے نہیں پہنچتے ہیں نا، تو ہم اپنا پاسپورٹ جو ہے چھپاتے ہیں جیب میں، کہ یار ایسا نہیں ہو کہ یہ دیکھ لے اور پھر ہمیں جو ہے کہتے او پاکستانی فالو می۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو خدا کے لیے ہر ایک بندے کو کا منت سماجت کرے، آپ کے رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کو بولو یار نکلو خدا کے لیے اور خان کو آگے لاؤ۔ ہمیں خان چاہیے جس طرح بھی ہو، تاکہ وہ اپنے ملک کے اپنے عوام کو آگے لائے، یار اور ان لوگوں میں کو آج تک باہر ذواتی کے بھائی، دنیا، آج تک باہر یہ کے اتنی جتنے بھی جرت نہیں ہوئی ممالک تھی، ہیں اس کو یہ آج تک کہے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آج تک کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو شٹ اپ کال دے سکے۔ وہ بینجامن نتن یاہو تھا، جب یو این او میں تھا، سارے وہ کھڑے ہو گئے کہ بینجامن نتن یاہو آ گیا، تو خان اپنی مستی میں رہا۔ بیسیکلی یہ شٹ اپ کال ہوتی ہے کہ یو آر نتھنگ، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنے پاسپورٹ پہ کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ ناٹ ویلڈ فار اسرائیل۔ تو یہ دنیا کو ایک صرف لکھنے سے نہیں، اس کے بعد اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یو این او میں بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے دیکھیں نا۔ یو این او اقوام متحدہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ آپ پوری دنیا کو میسج دے سکتے ہیں کھڑے ہو کے، تو ادھر اس نے اس کو میسج دیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک فلسطینیوں کی جان نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ بیسیکلی ایک دلیر انسان ہے، وہ اس کی سوچ، اس کا تھنکنگ لیول وہ بہت اوپر کا ہے۔ اس کے اندر لیڈنگ کوالٹیز ہیں، وہ لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں وہ پولیٹیشین زندہ نہیں باد ہے، وہ بھائی، زندہ لیڈر ہے۔ باد، زندہ اور باد۔ قوموں کی تقدیر جو ہے نا وہ لیڈر بدلتے ہیں، ہم سیاستدان نہیں بدلتے۔ اور ہم بھائی بی ایف ٹی بھائی، ہم نے اسی دن عمران کا، اگر وہ میرے سامنے کھڑے تھا، ہم ضرور اس کا پپی لے لیتے جب وہ سعودی کا وہ کنگڈم آیا تھا، ہاں اور آگے بٹھا کر اس نے کہا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں جو آپ کے ہاں کام کرتے ہیں وہ ہمارے دل کے قریب ہے۔ تو خدا بالکل، کی قسم اسی دن سے ہم نے خان کے اوپر آگام رہا، ہمارا تن من دھن جو بھی چلے جائے ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ایک خان چاہیے، کیونکہ جو غریب کا ساتھی ہے وہ ہمارا ساتھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہی بات میں نے کی، اس نے یا غریبوں کے لیے کام کیا ہے، یا اپنے انٹرنیشنل ریلیشن پہ کام کیا ہے، اور اپنی پالیسی پہ کام کیا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم آزاد فیصلے لیں گے۔ ہم چاہے رشیا کے ساتھ تعلق رکھیں، چاہے انڈیا کے ساتھ رکھیں، چاہے امریکہ کے ساتھ رکھیں، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ تو اسی چیز کا دنیا پوری کو تکلیف تھی، جس میں کہ ہمارے کچھ غدار بھی شامل ہیں۔ یار غدار تو پاکستان میں سب سے پہلے تو غدار ہی غدار ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے ملک جو ہے وہ غداری کے اوپر چل رہا ہے، لیکن یہ جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کے دماغوں میں بھوسا پڑا ہے؟ کیا پڑا ہے؟ ایک دفعہ تو ملک کو دو لاکھ کر دیا، بھائی آگے بھی بھوسا اس نہیں کے ہے، کرتوت جو ہے وہ ضمیر ٹھیک مر نہیں ہو چکے ہیں رہے ان ہیں۔ کے۔ بھوسا نہیں ہے، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، ان کو موت بھول چکی ہے۔ یہ آج جو مٹی کے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں، یہ بھول چکے ہیں کہ جو پچھلی 50-60 سال زندگی گزر رہی وہ ایک پل تھا، اور اگلے 10 سال گزرنے میں ٹائم نہیں لگے گا جب آپ مٹی کے نیچے ہوگے۔ یہ چیزیں بھول چکی ہیں۔ بالکل بالکل، کیا دین کرے میں تو یار، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، اسلام میں تو اسی کہیں دن پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے بہت پراپرٹی بنا کے جائیں۔ اسلام میں تو بالکل یہ ہے بچوں کو جوان کریں، پڑھائیں لکھائیں، ان کا شادی کریں، اس کے بعد ان کو کمانے کے لیے چھوڑ دو، وہ خود کمائیں گے۔
تو ان کو فکر کس چیز کا پڑا ہوا ہے؟ یہ محل جو خرید رہے ہیں، یہ جو آئی لینڈز کر رہے ہیں، یہ جو باہر پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، یہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے عذاب میں ڈال دی ہے کہ تم اسی تگ و دو میں لگے رہو گے کہ تم آنے والوں کے لیے پراپرٹیاں بناتے مر جاؤ گے اور اپنی آخرت خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لو گے۔ معذرت آپ کا بات کاٹ لیتا ہوں، ایک بات اور ہے نا، وہ اپنے لیے اتنے کانٹے بچھا دیتے ہیں، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کرپشن اور ڈالر رکھنے کے باوجود، وہ جب ریٹائر ہوتے تو وہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں، اتنے تو وہ بہادر ہے۔ بدبختی ہے نا، اپنی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہی تو دل تو یہاں دکھتا ہے نا کہ جو بھی، لیکن یار یہ پاکستانیوں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑو نا، یہ بھی تو انسان ہے، کم از کم اس کے لیے بھی اگر آپ کا 12 ارب کا یا 20 ارب کا یا 2200 ارب کا آپ کا نکلتا ہے فگر، تو یہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ چھوڑو، یہ بیچارے تو پاکستانی اس کو تو اسی مٹی میں مر رہا ہے نا یار۔ بس ادھر کا جو بندہ کا بس روٹی چل رہا ہے نا، دال روٹی چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اور وہ صحیح ہے، وہ اپنا مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دال روٹی چل رہا ہے، 2 وقت کا کھانا ہے، میرا راشن پانی چل رہا ہے، تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتے، ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتے۔ میں نے خود 2 کلو چینی بھی خریدنی ہو نا تو میں دیکھتا ہوں کدھر سے سستی ہے۔ جب میں اپنے ملک کی 5 سال کے لیے تقدیر کا فیصلہ لکھنے جا رہا ہوتا ہوں، میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا میں کس کو ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں اور کون صحیح حقدار ہے میرے ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کا۔ یہی المیہ ہے، یہی بدقسمتی ہے ہماری۔ یہی بات ہے نا، جو تارڑ کا پوپ کہہ رہے تھے کہ 5 ہزار روپے پہ وہ قرآن پہ حلف لے رہا ہے، تو بھائی خدا کے لیے 5 ہزار روپے آپ کو ایک دن کا آپ کا تو خرچہ نہیں ہے، آدھے دن کا بھی خرچہ نہیں ہے، کیوں اپنے ایمان کو بیچتے ہو 5 ہزار کے عوض؟ آپ اتنے آپ کا لیول اتنا گر گیا کہ آپ 5 ہزار روپے پہ بک رہے ہو۔ یار بس دیکھیں نا، کچھ لوگوں کے جب ضمیر مردہ ہو جائیں، اور کچھ لوگوں کی یہ غربت کو صحیح ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غریب لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسے کے ساتھ آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غریبی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ غریبی تمہیں کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ تو جو بندہ حکمران غریبوں کا سوچتا ہے نا، وہ غریبوں کو نیچے سے اوپر اٹھا رہا ہے تاکہ یہ کسی کے آگے مجبوری کی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہ کر دیں۔ یار خرم بھائی، میرا تو آپ کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہے نا، نہ آپ نے میرا شکل دیکھا ہے نہ میں نے آپ کا شکل دیکھا ہے، لیکن مناسبت خان کی وجہ سے ہوئی نا، تو خان نے تو ان لوگوں کے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ رکھے ہیں یار، کہ جاؤ بھائی جو بھی کرتے ہو کرو، اپنا علاج کراؤ، 10 لاکھ آپ کے پاکٹ میں ہے ہر وقت 24 گھنٹے۔ تو یہ لوگ اس باتوں کو نہیں سوچتے ہیں۔ اور یار یہ ڈفر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ صحت کارڈ آیا تھا، کہتے اس کارڈ کا کیا فائدہ، وہ تو پیسے نکلوا ہی نہیں سکتے۔ وہ میں نے کہا یہ کس لیول کے ڈنگر ہیں، وہ میں نے کہا وہ علاج کے لیے ہیں، مشین سے پیسے نکالنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ صحیح ضرورت کے وقت اس کے استعمال کہتے ہیں نا۔ ہمارے کزن بھائی ہے نا، تو اس کے بیٹی کا دل کا آپریشن تھا، خدا کی قسم اس نے کہا ایک بات نہیں ہوا ہے، اور اس نے آپریشن کیا تھا یہ پشاور میں MC اسپتال ہے کیا، وہ جو پشاور میں ہے نا، ہارٹ سرجری کی تھی اس نے، اوپن سرجری کی تھی نا، میرے خیال میں اس کے اوپر 8-9 لاکھ کا خرچہ ہوا تھا، اور ایک روپیہ بھی اس نے اپنے جیب سے نہیں، بس سارا کا سارا اسی کارڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ان باتوں کو یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ خان نے آپ کے جیب میں آلریڈی 10 لاکھ رکھا ہے، اور خدا کے بندو 5 ہزار کے عوض آپ اپنے ایمان بیچتے ہو، یہ 10 لاکھ تو دیکھو، یہ تو آپ کو اس ایسی وقت میں کام آتا ہے جس وقت صرف آپ کا نظر ایک خدا پر ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ دیکھیں میرا نا ایک پڑوس میں تھا بندہ رہ رہا، تب میں پاکستان میں ہی تھا، 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔
تو ان کا بچے کو نا کینسر تھا، 9 سال کا بچہ تھا، تو وہ بیچارے غریب تھے، نہیں کروا سکتے تھے علاج، تو کسی نے مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل والے نے بولا کہ جی ہم نہیں کروا سکتے، تو ان کو نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا نہ کوئی لے جانے والا تھا، تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار شوکت خانم میں لے کے چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس کی ادھر رجسٹریشن کرواتے ہیں، وہ ویریفیکیشن کریں گے کہ آپ واقعی ڈیزرونگ ہو، حقدار ہو، تو اس کے بعد اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہ انہوں نے اس کی ویریفیکیشن 15 دنوں کے اندر کمپلیٹ کر لی، اور اس کا تقریباً 7-8 مہینے ادھر علاج چلا۔ وہ بچہ آج تندرست، صحت مند، اور ابھی شاید کانسٹیبل بھرتی ہوا ہے پولیس میں۔ ہاں یہ دیکھو نا، یہ آپ کو ایک دوسرا واقعہ ماشاء اللہ بتاتے ہیں نا، ماشاء اللہ۔ ایک پٹواری کی آپ کو واقعہ بتاتے ہیں خرم بھائی۔ جی جی پٹواری ان دنوں میں ہم پاکستان میں تھا نا، اور ہمارا کلاس فیلو بھی ہے، وہ لڑکا بہت زبردست لڑکا ہے، لیکن ہے وہ پٹواری، پکا پٹواری ہے۔ ہاں ہاں تو اس کا ہارٹ کا تھوڑا مسئلہ ہوا نا، تو اس کو سٹنٹ لگانے تھے، تو میں نے اس کو بولا یار اس طرح کرو، آپ تو ویسے بھی خان کو نہیں مانتے ہو، تو چلو خان کی اچھائی تو آپ کے کسی کام میں آیا نا، کہ چلو آپ کو فری علاج کرا دیتے ہیں۔ وہ بولتے جاؤ یار، یہ پیسے آپ اپنے جیب سے دے رہے ہیں یا خان نے اپنے جیب سے نکال کر دیے ہیں؟ میں نے بولا تو اپنا شناختی کارڈ اس کو دکھاؤ، اور اس کو بولو میں نے سٹنٹ لگانا ہے، اور جا کر اسلام آباد کے اچھے ہاسپٹل میں لگاؤ۔ ہاں تو جب وہ چلا گیا، اس نے سٹنٹ ونٹ لگایا، واپس آیا، تو میں مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر گیا نا، آدھا گھنٹہ تو وہ نکل نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ ابھی بہت ساری باتیں کریں گے۔ پھر میں نے جب وہ نکل آیا تو میں نے اس کو بولا یار میں آپ کے خیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو تانے مارنے کے لیے توڑا آیا ہوں، ہاں لیکن یہ بات اچھا ہوا کہ کوئی پٹواری خان نے کوئی ایسا اچھا کام کیا تھا، اور کسی پٹواری نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور خان اکیلا آپ کا۔ میں نے اس کو بولا کہ خان جو ہے نا، وہ آپ لوگوں کا یہ نہیں سوچ رہے، وہ پورے پاکستان کا سوچ رہے، آپ پورے پاکستان میں آتے ہیں بھائی، ہاں صحیح بات ہے یار۔ ہم پی ٹی آئی والے نہیں، آپ پورے پاکستان، آپ پاکستان کا بچہ ہے، کر لو اپنا علاج، آپ نے کرا لیا بس ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، کس کو پسند کرنا ہے، وہ آپ کی دل کی مرضی ہے، ہم آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی دن میرا اس سے فون پہ بات ہو رہا تھا نا، میں نے اسے کہا یار چلو باتیں تو بہت ہو گئی، ابھی ووٹ تو عمران کو دو نا۔ تو کہہ رہا تھا کہ چلو یار آپ نے کہہ دیا تو انشاءاللہ اس دفعہ ووٹ جو ہے نا عمران کو دیں گے۔ اور میں نے کہا اکیلے تو نہیں، پورا فیملی سمیت، وہ 20-25 بندے ہیں نا، اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہے اس کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے گارنٹی، میں نے کہا آپ اپنے بزرگوں کو بھی آمادہ کریں اس بات پر کہ یار ووٹ جو ہے وہ عمران کا ہے، وہ ہمارے بھلائی کا سوچتا ہے۔ ہم نے اس کو کہا یہ اکیلے آپ کی ذات کی بات نہیں ہے، اور نہ خان کی ذات کی بات ہے، پورے پاکستان کی بات ہے۔ آپ اپنے سامنے پورا پاکستان رکھے کہ خان پورا پاکستان کا سوچ رہا ہے، نہ پنجابی کا سوچ رہا ہے، نہ پشتون کا سوچ رہا ہے، نہ سندھی کا، نہ بلوچی کا، بلکہ اس کے سامنے پورا پاکستان ہے۔ آپ اپنے سامنے بھی پورا پاکستان رکھے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، آپ اپنا ووٹ جو ہے خان کو دے دے۔ تو آمادگی اس نے ظاہر کی، باقی اللہ کی مرضی کوئی کیا کرتا ہے۔ میں نا سواتی بھائی، یہ 1-2 نون لیگ کی براڈز ہیں، میں ان پہ بھی جاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کو جا کے یہ نہیں بولتا کہ میں خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ یوتھیے ہیں یا آپ میاں صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں فی الحال تو کسی کو نہیں سپورٹ کر رہا، آپ بات کریں اگر میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے جی ہاں جی بولیں۔ میں نے کہا جی آپ کو عمران خان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ کہتے جی اس بدبخت نے مجھے بتائیں کہ کیا کام کیے ہیں ملک میں۔ میں نے کہا آپ کام چھوڑو، اگر میں گنواؤں گا تو آپ ان کو مانو گے نہیں، کوئی 5 مشکلات بتا دیں جو آپ کے لیے عمران خان نے کھڑی کی ہیں ملک میں۔ کہتے جی مہنگائی کر دی ہے۔ میں نے کہا ایک، تو بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے ایک گنوائی ہے، اور یہ 3.5 سال میں اس نے جو گورنمنٹ کی ہے 1.5 سال کرونا میں نکال دے۔ باقی پہلی دفعہ سینٹر گورنمنٹ میں آیا، 6 مہینے میں وہ سیٹ ویٹ کرتا رہا اپنے منسٹر کو، 1 سے 1.5 سال اس کو ٹوٹل گورنمنٹ کرنے کا ٹائم ملا ہے۔ اس میں میں نے کہا اس نے کیا کیا کیا،
اس نے کہا، میں نے کہا جیلوں میں سے اوورسیز پاکستانیوں کو چھڑوایا جو سعودی عرب میں تھے. اس نے احساس کفالت شروع کیا، یہ لنگر خانے قیام گاہیں بنائیں، صحت کارڈ دیے. میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے یا اور بھی گنواؤں؟ پھر میں نے کہا اگر یونیورسٹیز کی طرف آ جائیں، آل قادر ٹرسٹ کی طرف آ جائیں، نمل، شوکت خانم آپ کے سارے سامنے ہیں. جی شوکت خانم کی جگہ میاں نواز شریف نے دی تھی، تو میں نے کہا میاں نواز شریف چلا نہیں رہا اس کو چلا کیوں نہیں رہا؟ پھر وہ پبلک فنڈڈ ہے، وہ پبلک کے فنڈ پہ چلتا ہے. میاں نواز شریف نے کتنے کینسر ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اپنے، جن میں وہ فری علاج کروا رہا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے آپ کو فائدے گنوا دیے اور اس نے کیا کیا کام کیے تھے. اگر آپ کو پروف چاہیے تو میرے منہ سے آپ نہیں مانو گے، آپ خود گوگل کرو. اور آپ نے مشکلات گنوائیں، مشکلات بھی آپ لکھو گوگل پہ تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی پاکستان میں. تو خرم بھائی، ہم پاکستانیوں میں ایک غلاظت بری پڑی ہے نا. جو خان کرونا کے ٹائم پر 12,000 روپے دے رہے تھے نا ہاں سرکاری، تو خرم بھائی یہ بات آپ کو پورا وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک گھرانے میں ایک ایک بندے کو، مطلب ہے آپ کے گھر میں 4 آدمی ہے یا 5 آدمی ہے تو ہر ایک کو پیسے ملے ہیں 12,000. بالکل ایسے ہی ہے. تو بھائی اگر آپ کو ملے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ فیلئر ہے تو ایک آدمی گھر، وہ تو ایک گھر کے اوپر وہ دے رہے تھے نا کہ 12,000 ایک گھرانے کے لیے ہے نا. اگر ہم اچھے ہوتے تو ہمارے گھر میں 12,000 ملے تو ہم 5 آدمیوں کا کیوں اوروں کا وہ کر لے؟ صحیح بات. ہم دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور یہ خان سے کہتا ہے کہ بھئی دوسروں کے حق پہ ڈاکے نہ ڈالو، دوسرے کا حصہ مت چینو، صحیح بات. دوسروں کا اس کا حصہ دو، تب آپ کامیاب ہوں گے. اور جو غریب ہے بلا شبہ ہم تو اس کے سر کے اوپر پاور رکھتے ہیں کہ اس کو بالکل نہ ملے. یار اس نے تو صحت کارڈ دیتے ہوئے یہ نہیں بولا تھا کہ یہ نون لیگ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے. اس نے تو سب کو دیکھا تھا. اس نے کہا کہ جو غریب ہے، جو اس کا حقدار ہے. سب سے پہلے جب انصاف کارڈ دیے گئے نا، صحت انصاف کارڈ، تو سب سے پہلے یہ شناختی کارڈ پہ نہیں تھے، پہلے کارڈ کی شکل میں تھے. تو اس وقت اس نے اعلان یہ کیا تھا کہ اپنے گاؤں محلے میں جہاں پہ آپ کو غریب نظر آتا ہے، علاج نہیں کروا سکتا یا وہ بیمار ہے، اس کو سب سے پہلے دے. بعد میں پھر آہستہ آہستہ اگلے فیز میں جو ہے پھر اعلان ہوا کہ یہ مڈل کلاس کو بھی دے. پھر یہ سب کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. اور اس کی انشورنس کی، صحت کارڈ کی بڈ سب سے بڑی اٹھائی تھی اسٹیٹ لائف نے. اور اسٹیٹ لائف نے جب یہ انشورنس کی بڈ اٹھائی تھی تو پھر سارے آپ کے آئی ڈی کارڈ جو تھے وہ صحت کارڈ میں کنورٹ ہو گئے تھے. تو پھر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، جہاں پہ کوئی مشینری آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے اویلیبل تھی، آپ کو ادھر سے علاج کروانا تھا، وہ آپ کے لیے فری تھا. تو اس چیز کو انہوں نے، مطلب ان کو نظر بھی آتی ہے کہ یار یہ کام اس نے کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسی ہٹ درمی ہے. وہ تو میاں نواز شریف نے کام شروع کیا تھا تو اسی کو اس نے لے کے چلا. میں نے کہا میاں نواز شریف نے چلایا کیوں نہیں اس کو؟ وہ چلا کے تو جاتا. ہم ساری زندگی کے لیے میاں نواز شریف کے جو ہے نا وہ دینے دار بن جاتے کہ یار میاں نواز شریف نے یہ کام کیا ہے. تو میں نے کہا کام تو یہ پریکٹیکلی عمران خان نے کر دیا ہے، اب اس چیز کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ووٹ شیئر دا بات ہی کوئی نہیں کرنی آتی، بات ہی کوئی نہیں وہ کرنی اتنا آتی. کھوتے کھا چکے ہیں کہ اس کو وہ عقل ہی نہیں ہے وہ تو کیا کھوتے کرے. کا اثر نہیں جائے گا نا. وہ اتنے کوتے کھا چکے ہیں تو وہ کیسے اس کے ذہن اور دماغ پر یہ بات ڈال دے کہ یار کرنا جو ہے عمران خان. بھائی عمران خان قوم بنا رہے ہیں، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ عمران قوم بنا رہے ہیں، ایک پاکستان بنا رہے ہیں. آپ ایک پاکستان کے بارے میں سوچو، چھوڑ دو وہ مسئلہ پٹھان سندھی بلوچی، ایک قوم بنو. جس طرح آپ یار وہ ہمیشہ بولتا ہے میرے پاکستانیوں، وہ یہ نہیں بولتا میرے پنجابیوں، میرے پختونوں، وہ بولتا ہے میرے پاکستانیوں. ہاں یہ بات کہنا چاہیے نا. اس بات کی اویئرنس پھیلانی چاہیے کہ بھائی خان جو ہے وہ ایک قوم بنا رہے ہیں، اور جب ہم ایک قوم بن گئے تو انشاءاللہ ہم لوگوں میں اتنا
عقل اور سمجھ بوجھ ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں بھائی دوسرے قوموں کی طرح؟ ہم اتنے کوالیفائڈ ہے؟ ہم کسی دوسرے بھائی جس نے بھی پاکستان سے باہر سفر کیا ہے وہ اوورسیز ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کتنا دولت دوسرے ملک میں جا کر لے کے گئے اپنے پاکٹ میں۔ ہم جب ادھر آئے تھے تھائی لینڈ میں تو ہمارے، آپ مانیں گے یا نہیں، خدا کی قسم ہمارے جیب میں 500 روپیہ تھے، صحیح بات اور زیرو سے لے کر ابھی تک ہم نے جتنا پاکستان بھیجے یا ادھر میں ہے وہ بات چھوڑ دے، لیکن ہم لوگوں میں اتنا اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو بھئی قوم بنے، اور خان کی جو یہ ایک سوچ ہے اس کو آگے لے کر جائے کہ بھائی قوم بنے۔ بیفتی یار بھائی آپ سو بدبختی گئے، ہے۔ میرے خیال میں رات بہت ہو گئی ہے۔ خورم بھائی آپ نے لوگوں کو سلا دیا۔ پی ایف ٹی جاگ رہا ہے۔ پی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ وہ چلے گئے میرے خیال میں، بیفتی بھائی چلے گئے۔ نہیں وہ ابھی مائک آن کیا تھا، وہ مطلب کوئی اور کام، یہ ہمارے ہیں آئی ٹی کے بھی ایکسپرٹ ہیں، یہ ذرا تھوڑا بیزی بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں براڈ بھی چلاتے ہیں۔ جب براڈ زیادہ بیزی ہوتی ہے تو پھر یہ سارے کام چھوڑ کے براڈ کو روٹیٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم گپ شپ کر رہے تھے نا، تو اسی وجہ سے وہ ریسٹ پوزیشن میں تھے کہ ہم لگا رہے ہیں گپ شپ، براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یار سواتی بھائی، ثناء اللہ بھائی، امید اچھے کی ہے، اور انشاءاللہ اچھے کی رکھنی بھی چاہیے۔ مایوسی بھی گناہ ہے، نا امیدی گناہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جو ہے نا یہ پورے ہتھ کنڈے جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان ہتھ کنڈوں کو جو ہے نا ہم نے ٹکر دینی ہے۔ تو وہ ٹکر دینے کے لیے جو ہے نا عوام کے اندر جو ہے نا وہ شعور دینا بہت ضروری ہے، اور ٹیکنیکل طریقے سے شعور دینا وہ ضروری ہے۔ اندھا دھند جو ہے نا وہ زور لگاتا ہے، جو دلیر ہوتا ہے نا اگر تو وہ دلیری کے ساتھ عقل کا استعمال کرے تو وہ بہت اوپر جاتا ہے، اور جو صرف دلیری کو بغیر عقل کے استعمال کرتا ہے نا وہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے دلیری کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہماری قوم کو جوش اور دلیری کے ساتھ نا عقل کا استعمال بہت ضروری ہے، اگر ہم نے ان کو ٹکر دینی ہے تو اس سے ہم خرم سسٹم کو بھائی چینج کر سکیں گے۔ جی خرم بھائی دیکھیں، آج تک ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلے کا حل نکلا ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، پھر بھی اینڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن سر ادھر جو سنیریو بنا ہوا ہے نا، اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ اب آپ کو بغیر فائٹ کیے آپ یہ جنگ جیت رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو خان صاحب کیوں بار بار میں نے اس چیز کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے، شاید میں کچھ جگہوں پہ غلط بھی ہوں، ہر چیز پہ میں نے ریسرچ کی ہے خان صاحب کی ہر بات پہ، لیکن اب کچھ دنوں سے نہیں، جب سے خان صاحب کو اتارا ہے، خان صاحب کیا ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے۔ ابھی تک خان صاحب نے عوام کو کوئی ایسا غلط مشورہ نہیں دیا ہے ایک بھی، اگر کوئی کہتا ہے تو میں تو نہیں مانتا ہوں۔ خان صاحب نے ابھی تک ایک بھی غلط مشورہ نہیں دیا کہ آپ بھائی قانون ہاتھ میں لے لو، یہ کر دو، وہ کر دو، مار داڑ شروع کر دو، بھن دیو تروڑ دیو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بولی۔ اس کے باوجود دیکھیں، ہمیں جن سے انصاف کی توقع تھی نا وہ تھے ہمارے ادارے۔ اب ہمارے اداروں نے بھی کیا کیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے ایسی سازش کی، ایسی کی، 9 مئی جیسا واقعہ انہوں نے کریٹ کیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، خان صاحب کو بھی پتہ ہے، ہر بچے کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس حد تک گر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ان سے آپ آگے کیا مطلب کہ سیلف رسپیکٹ کی کوئی توقع رکھتے ہیں؟ میں تو نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن اب جو سسٹم بن چکا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے نا، میرا بھائی یہ بغض عمران میں گر چکے ہیں، اب اس سے آگے بھی یہ گرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے ناپاک عزائم جو ہے نا خاک میں مل جائیں گے،
اور خان صاحب جو ہے نا عوام کی مجبوری بن گئی ہے خان صاحب کو لانا میرا بھائی. میں اس وجہ سے بہت زیادہ مطمئن ہوں, اور حقیقت میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس ٹائم ان کا مرال جو ہے نا 7% 8% ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ ہونی چاہیے جب خان صاحب کی حکومت تھی یا خان صاحب کی حکومت نہیں تھی اس سے پہلے ان کا مرال تھا 85% 82%, یعنی کہ سب سے لو سٹینڈرڈ جو تھا 80% تھا. تو سر دیکھیں, جب آپ سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کو وقتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ میں نے بندوق کے زور سے یا کسی طریقے کا خوف ڈال کے, ٹھیک ہے, مینٹلی طور پہ میں نے کچھ یہ کر لیا, فتح حاصل کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. وہ ایک جیت نہیں ہوتی ہے, وہ ہار ہوتی ہے. تو یہ بار بار ہار چکے ہیں خان صاحب, بار بار جیت چکے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. آنے والے چند دنوں میں آپ کو ہر چیز حقیقت میں نظر آ جائے گی, اور یہی لوگ خان صاحب کو سلوٹ مارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور خان صاحب احتساب انہی سے سٹارٹ کریں گے, خان صاحب ان کو چھوڑیں گے نہیں. اگر چھوڑنا ہوتا نا تو میرا بھائی خان صاحب میدان میں اترتے ہی نہیں, اتنے فائٹ نہیں کرتے حق اور سچ کے اوپر. تو اب ان کی شامت آئی ہوئی ہے. آپ کو یہ آرمی چیف جو نیچے لکڑ بکڑ ہے نا, یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی فوج خان صاحب آپ کو پھر دوبارہ جو ہے نا اس قسم کی بنا کے دیں گے, سلیکٹ کریں گے جو میرٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے راستے کی طرف گامزن ہوں گے. میری تو یہ امید ہے سر. اگر دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں جی فوج کے ساتھ یہ کرنا وہ کرنا, سر ایک طرف 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ لگا لو فوج ہے یار, 8 لاکھ لگا لو. ایک طرف 8 لاکھ فوج ہے اور ایک طرف آپ 10 کروڑ 12 کروڑ جو خان کے سپورٹر ہیں, عوام ہیں, ان کو سامنے کھڑا کر دو. کیا آپ اس چیز کی توقع رکھتے ہو کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مطلب کہ عوام کے ساتھ فائٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, فدا بھائی اس میں نا میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نا 2 حصوں میں بات کو کمپلیٹ کروں گا. پہلا حصہ جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں میں بیوروکریسی پہ, کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی ہے نا انکلوڈنگ آرمی اینڈ جوڈیشری, تو اس میں نا یہ ہمیشہ سے 2 دھڑے بنے ہوئے تھے. پریزیڈنٹ ایوب کے بعد کے پریزیڈنٹ ایوب تک ہماری بیوروکریسی ویل پرفارمڈ ویل ریپیوٹڈ تھی. تو اس کے بعد اس کے 2 دھڑے بنے. ایک پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آتی تھی, ایک دھڑا اس وقت بیوروکریسی کا لیڈ کرتا تھا, وہ کمشنر ہوں, آئی جی ہوں, کوئی بھی ہو, وہ سپر سیٹ ہوتے تھے. اور ایک دھڑا تھا جو نون لیگ کے ہوتے ہوئے وہ بیوروکریسی کو کمانڈ کرتے تھے. بیوروکریسی کو ٹف ٹائم عمران خان نے آ کے دیا, اور بیوروکریسی تتر بتر ہو گئی. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس بندے کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. اور اسی وجہ سے عثمان بزدار کو سکسیسفل چیف منسٹر نہیں رہنے دیا گیا. اس کو ڈسٹرب بیسیکلی بیوروکریسی کر رہی تھی, کیونکہ وہ جو پروونشل لیول پہ بیوروکریسی ہوتی ہے نا, وہ پولیٹیکل ان کی اٹیچمنٹس بڑی ہوتی ہیں. جب پولیٹیکل اٹیچمنٹس بیوروکریسی کی ہوتی ہیں نا, تو وہی پولیٹیشین جو تھے وہ مانگے تانگے کے جو آزاد بھی ملے ہوئے تھے اس میں, اور کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے بھی تھے, تو وہ پریشرائز کرتے تھے عثمان بزدار کو. عثمان بزدار کمپلین کرتا تھا عمران خان کو, اور عمران خان پھر اوپر سے ان کو کمانڈ کرتا تھا جو ان کے فیڈرل سیکرٹری ہوتے ہیں نا, بیوروکریسی کی ٹاپ سیٹ جو ہوتی ہے سیکرٹری کی, تو وہ ان کو کال آف کر لیتا تھا, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ. تو اس وجہ سے بیوروکریسی کو ایک چڑ پیدا ہوئی گئی عمران خان کے ساتھ کہ یہ بندہ ہمیں کرپشن بیسیکلی نہیں کرنے دے رہا. کیونکہ ایک منسٹر کو ککھ نہیں پتا ہوتا, جب وہ ایک ریلوے کا یا ٹریڈ کا منسٹر ہوتا ہے نا, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اس کو ساری ایڈوائزری جو ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہے جو بیوروکریٹ ہوتا ہے, کہ ایسے ایسے مطلب کرپشن کرنی ہے, آپ نے صرف سائن کرنے ہیں, دیٹس اٹ, بات ختم. اور دوسری وجہ جو ہماری نام یاد کمپنی ہے نا, کمپنی کو خان صاحب اس وجہ سے چبھتے ہیں کہ خان صاحب نے ملٹیپل ٹائم باجوہ کو شٹ اپ کال دی کہ تو کس بیس پہ جو ہے اپنی فارن پالیسیز کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کلیئر کر دیتا ہے. کیونکہ جب یو ایس اے نے کمپلین کی نا,
کہ ہاں جی عمران خان کیوں گیا رشیا کے دورے پہ، تو باجوہ صاحب نے بولا جی ہمیں تو پتہ نہیں، یہ عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا۔ بیسیکلی جی سب جی سے ایسا ہی ہے، مکر بڑی گیا۔ غیرتی جو کی تھی انہوں نے کہ جی یہ تو اس کا اپنا فیصلہ جی تھا، جی حالانکہ فارن پالیسی کے مطابق ایک سال پہلے کی اپوائنٹمنٹس بک ہوتی ہیں کہ جی پرائم جی منسٹر آف پاکستان جا کے فلاں کنٹری اس ڈیٹ کو وزٹ کرے گا، اور ادھر بھی یہ میسج ہاٹ لائن پہ کنوے ہوتا ہے، ان کی اپوائنٹمنٹس بھی فکس ہوتی ہیں۔ ایک یہ چیز، جی جی پھر خان صاحب کو دوسری چیز جو مطلب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہوئی، جو اس نے ڈیل کرنے کی صلح کروانے کی کوشش کی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ جی جی تیسرے نمبر پہ جو خان صاحب کے لیے سب سے بڑا پرابلم بنا، جب یہ سعودی عربیہ یو اے ای سارے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے جا رہے تھے، تو یہ 4 ملکوں کا ایک گروپ بیٹھا جس میں عمران خان بھی تھے، تو یہ یو اے ای والے اور سعودی عربیہ والے خان صاحب کو بول رہے تھے جی آپ ایکسپٹ کریں تو آپ کے پیچھے ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم بولیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹامک پاور ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کر لے تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ بھی عمران خان نے جی جی نو کہہ دیا، اسٹریٹ وے انکار ایبسولوٹلی کیا۔ نو کہہ دیا۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا، وہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ چلی گئیں، تو اس میں پوری سپورٹ کرنے والے یہی باجوہ گروپ، یہ جو سارا ساتھ میں تھا رشیا کے دورے کے لیے، یہ سارا گائیڈ کرنے والا، تو یہی جب فرنٹ بیک پہ ہو گئے تو عمران خان کو ادھر اکیلا چھوڑا انہوں نے، سب سے بڑی بات۔ پھر جب وہ سائفر جی والا جی سر، ایشو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی میں، پہلے یہ کہا گیا جی ہاں جی انٹرفیرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، اور دوسری پی ڈی ایم کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ہوئی ہے میٹنگ، اس میں یہ مکر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں تھریٹ نہیں دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ جی جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پلس ہماری لوکل کمانڈمنٹس انکلوڈنگ چیف جسٹسز، یار وہ پرائم منسٹر کو جب وہ رات 12 بجے عدالت لگا سکتے ہیں، اس وقت 100 موٹو نہیں لے سکتا تھا یہ کہ بھائی جی انٹرفیرنس ہوئی ہے، اس میں وہ جو قاسم سوری تھا اس کو پکڑ کے جی نکال رہے ہیں کہ جی یہ غلط اس نے کیا، تب یہ 100 موٹو نہیں لے سکتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس جو ہوئی ہے وہ اس میں تو کی پوسٹ والے ٹاپ پوزیشن والے پاکستان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مل جل کے جو ہے نا یہ کیا گیا ہے، تو یہ سسٹمیٹکلی ان کے ساتھ جو ہے نا لڑنا، وہ عمران خان جیسا اعصابی مضبوط بندہ ہی لڑ سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی ہم سمارٹ طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ کاش کہ جی جی خان صاحب آج باہر ہوتے تو ماحول ذرا اور ہونا تھا۔ تو یہ باجوہ سے شکوہ ہے، مطلب خیر اس کے لیے ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، جی جی یہ جنرل باجوہ ارشاد کے لیے۔ فرمائیں۔ وہ مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا، وہ مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا تو فقط تعلق اپنے مفادات سے تھا، اس کا جی تو جی فقط تعلق اپنے مفادات سے تھا۔ اب جدا ہوئے ہیں تو روئیں کیسا، اب جدا ہوئے ہیں تو روئیں کیسا، خدشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔ کمال جی کمال۔ سر آپ ادھر ہی ہیں نا؟ جی جی خرم بھائی دیکھیں، بی ایف ٹی بھائی آپ کدھر ہو، بزی تو نہیں ہو؟ بی ایف ٹی بھائی بزی ہے میرے خیال سے۔ خرم بھائی دیکھیں، پتہ کیا آپ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں سر اب بھی جو بات کر رہا ہوں نا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس نالج ہے، تو مجھے کچھ ایسے پوائنٹ آف ویو آپ سے مل جائیں جن سے کہہ لو کہ میرا بھی ذہن مطمئن ہو جائے، میں سوچوں کہ ہاں یار مجھے اس چیز کا نالج نہیں تھا، یہ بھائی کے پاس نالج تھا، بھائی نے مجھے مطلب بتایا ہے کہ میری اویئرنیس جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہو۔ سر دیکھیں، اب بھی جیسا سنیریو بن چکا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، جو کرتا درتا ہو چکی ہے، اس ہر چیز پہ مٹی ڈال کے وقتی طور پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ
मतलब अवाम और फौज, मैं हकीकत में ये कहूँगा, ना तो आप चाहते हो कि फौज और अवाम में किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा हो, और ना ही ऐसे हर पाकिस्तानी नहीं चाहता है, ठीक है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये इस हद तक गिर सकते हैं कि खान साहब के साथ ये मतलब दो नंबरी करें इलेक्शन में, दूसरों को सपोर्ट करके, तो कोई पीडीएम जैसी या कोई ऐसी नापाक हुकूमत लेके आए, खान साहब को छोड़ के, पीटीआई को छोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके जो सिस्टम आगे क्या होएगा वो तो चलो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? देखें इसमें ना, देखें एक तरफ हम जब बात करते हैं ना 8 लाख फौज और दूसरी तरफ 10 करोड़ वोटर की, देखें 1 to 1 तो ये मुकाबला नहीं बनता। ये गेम क्या करते हैं, ये टेक्निकल स्मार्ट तरीके से इंटेलिजेंस के थ्रू गेम करते हैं ना, ये लोगों का माइंड सेट किस तरह से चेंज करना है, ये माइंड गेम्स जी होती सर, हैं। मैं सॉरी सॉरी सर, देखें मैं आपकी हर चीज़ पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है ना सर, ये थक चुके हैं, ये पीछे हट जाएंगे, ये खान को छेड़ेंगे नहीं, खान को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? अब हमारा मुल्क उस मोड़ पे आके खड़ा है ना, कि ये बांग्लादेश जब बना था ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है क्यों बना था। नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक, ऐसा वक्त ना आए, ये उस तरफ चला जाएगा मुल्क दूसरे सिस्टम में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सर ये उस हद तक रिस्क नहीं लेंगे, ये अभी पीछे हट गए हैं। हकीकत में आपको 8 फरवरी के बाद भी नज़र आ जाएगा, ठीक है, जो बचा कुछ है। तो सर ये अपने आप को स्टेबल करेंगे, खान साहब से माफ़ियाँ मांगे, चाहे कुछ भी करें, और खान साहब जो मतलब कि इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने साजिश की है, खान साहब आर्मी चीफ से लेके ये वो ऐरे गहरे को ना छोड़ेंगे नहीं, इनका एहतसाब होगा और सरेआम होगा, और इन्हीं की अदालतों में कोर्ट मार्शल होगा, और उधर बैठे हुए वो होंगे जो हक और सच के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये गंद मुझे साफ होता हुआ नजर आ रहा है, आप इस चीज को किस नजर से देखते हो? देखें खान के पास ना अवाम के अलावा इदारों में कोई सिंगल सपोर्ट वो मुझे नजर नहीं आती। सिंगल सपोर्ट से मुराद ना तो अदलिया है जो उसको इस घुन चक्कर से निकाल सके, और ना ही ये नाम नहाद ब्यूरोक्रेसी है जो खान को किसी तरीके से सपोर्ट करती हो। बात आ जाती है टोटल अवाम पे। अवाम एक इतनी बड़ी पावर होती है, अगर ये पावर इमरान खान के पीछे ना खड़ी होती तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे, ये इन्होंने आज तक भुट्टो वाला हाल कर देना था। ठीक है, अभी बात आ गई जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है ना, या इनको इतनी सी भी भिनक होती है कि यार इसके पीछे अवाम है और अवाम का रिएक्शन क्या होता है। जैसे वो शेख रशीद ने कहा था ना, सानिया 9 मई की जितनी मजम्मत हो सके बल्कि हर जुमे में मजम्मत करो, वो बड़ा हरामी है। उसकी बात से मैं मतलब सुनता हूँ तो ये वो मुनाफिक आदमी है, वो वो बड़ा हरामी। एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, हाँ भाई पता है, सब पता है। हरामी एक नंबर का। तो वो जो है ना वो मतलब देखें ये पब्लिक ना होती इमरान खान के पीछे तो ये बड़ी और तरह की होनी थी सिचुएशन। तो और अगर जी यही जी। वोट के अंदर पावर ना होती तो इनको इतनी गेमें खेलने की ज़रूरत नहीं थी कि निशान भी छीन लो, इमरान खान को भी अंदर डाल दो, टीएलपी भी लॉन्च कर दो, आईपीपी भी लॉन्च कर दो। ये सारे पार्ट ऑफ द गेम है। ये वो कहते हैं ना कि माइंड गेम, और आज उसमें वो 50% कामयाब हैं लोगों का एक माइंड चेंज करने में। देखें छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। साइकोलॉजी आती है ना, साइकोलॉजी नफ्सियात में जितना आप किसी को ओवर डूइंग करोगे ना, मतलब जितनी ज़्यादा इज्जत देते जाओगे उसके लिए सारे क्लियर हो जाओगे, तो वही बंदा आपको तकलीफ देगा। जी जी और सर। अगर वो फिर वो आपको कुत्ता समझ लेगा, कुत्ते वाली औकात हो जाएगी आपकी। और वही बंदा जिसको आप इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे तो आप 1 स्टेप पीछे हो जाओगे ना, तो फिर वो आपकी तरफ देखेगा, अदरवाइज उसको महसूस भी नहीं होगा। तो बेसिकली इमरान खान ने इनको टू द पॉइंट रखा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आपको पता है, उसने रखा इनको जी इनकी जी सर। औकात में, और जो बाकी थे ना वो कुत्तों की तरह इनके पीछे थे।
تو ان کو وہ گھاس نہیں ڈالتے تھے. تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ان کو ٹو دی پوائنٹ رکھا ہے اور ان کو ان کی اوقات دکھائی ہے کہ تم ایسے نہیں ہو. میں یو این او میں جا کے پوری دنیا کو میسج دے سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اس کے بعد ان کو اپنی اوقات نظر آئی کہ ہم اس کو نہیں کچھ کر سکتے. تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی پروپیگنڈا بناتے ہیں. تو وہ ایک پورا مل ملاپ کے جو ہے نا وہ اس کی گراؤنڈ پوری بنائی گئی. تو اس کے بعد یہ سارے ایکشن لیے گئے. خیر اب بات جو اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ایکچوئل ہو کیا سکتا ہے اور یہ چاہ کیا رہے ہیں اور اس وقت کی پوزیشن کیا کہتی ہے. جی میں سن رہا ہوں آپ کی. تو دیکھیں ابھی تک کی جو پوزیشن ہے نا اس میں یہ منظر نامہ اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ سب کو برابری کی سیٹیں ملیں گی اور ایک جوائنٹ وینچر کی گورنمنٹ بنے گی. جب یہ پوزیشن ہوگی تو پی ٹی آئی بیٹھے گی اپوزیشن میں، اور جب اپوزیشن میں بیٹھے گی دوسری طرف سے 1 سے 2 مہینوں کے اندر عمران خان کے کیس ہوں گے کیس کلیئر ہوں گے. عمران خان ادھر سے پش کرتا رہے گا کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ری الیکشن کی طرف جائیں. تب تک ان کو انٹرنیشنلی گرین سگنل ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، اور پبلک کا 8 فروری کو کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ میں مشروط ہیں. کہ سب سے بڑی ان میں سے جو مشروط چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ووٹر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، ووٹر کس حد تک سپورٹ کرتا ہے، کس حد تک ووٹ کرتا ہے. اس چیز پہ بڑے فیصلے متوقع ہیں. تو یہ سارا جو سینیریو بنائیں گے نا یہ 8 فروری کے بعد بنائیں گے. باقی کا وہ صرف پبلک کا رسپانس دے کے کہ پبلک اس کے باوجود، اس کو جیل کے اندر ڈالنے کے باوجود، یہ انتخابی نشان چھیننے کے باوجود پبلک کس حد تک اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے اور کتنے کروڑ عمران خان کو ووٹ پڑتا ہے، یہ اس چیز کے ساتھ بہت زیادہ مشروط ہے. باقی کا لایا عمل یہ 8 فروری کے بعد طے کریں گے. ابھی تک کے جو حالات انہوں نے بنائے ہیں نا یہ انہوں نے اس طرح کے بنائے ہیں کہ سب کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں مل جائیں اور ہم کہیں گے بھائی جی فیئر الیکشن ہوا ہے، دیکھیں آپ سے کسی نے ووٹ چھینا تو نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، آئیں اسمبلی میں بیٹھیں اور گورنمنٹ بنائیں. تو اس طرح کی نہ تو گورنمنٹ چلتی ہے، نہ اس طرح کا کوئی نظام چلتا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا قانون چلتا ہے، نہ ہی اس طرح سے سسٹم چلتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے ملک چلتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے ملک کی عزت ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ ان کا یہ پلان ہے کہ سب کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں دے کے گورنمنٹ بنائی جائے گی، تو 1 سال سے زیادہ مجھے اس گورنمنٹ کی مدت نظر نہیں آتی. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو آگے نہیں آنے دیں گے اور یہ سمجھ لو کہ کتوں کے منہ میں ہڈی ڈالیں گے، یہ ہڈی چوستے رہیں گے، وہ اپنا کام کھینچتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ والے. یس بھائی، وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. وہ ان کی حکومت جاری رہے گی، ان کو وہ تقسیم کر دیں گے سب کو. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے منہ کو جو 75 سال سے خون لگا ہوا ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اس کو وہ کیری آن کرنے کی کوشش کریں گے. جی اس کو کیری آن کرنے کی کوشش پوری کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے. سر نقصان ان کا خود کا ہوگا، ٹھیک ہے، سر ان کو نقصان کا فکر ہوتا ہے، اس کو نقصان تسلیم نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے یہ دہشت گرد ہے، یہ گردار ہے، مار دو، سر وہ نقصان کو مد نظر رکھ کے نہیں گیم کھیلتے. وہ نقصان کو مد نظر رکھتے ہوتے تو عمران خان کے ساتھ یہ گیم نہ کھیلتے. کیا ہو گیا بھائی، ان کو کوئی ملکی سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ صرف مطلب کہ یہ ایک ہمیں کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھو جو مطلب کہ دشمن نے کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اپنوں نے کر دیا، خان نے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مطلب 9 مئی جیسا واقعہ کر کے یہ لوگ اس حد تک گر سکتے تھے، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مطلب یہ موو کدھر ہو رہے ہیں، کیا چاہتے کیا ہیں آخر؟ یہ ہم جو ہماری قوم ہے، ہماری قوم کے پیسے سے اتنا کچھ یہ بنے ہیں، سب کچھ ہے،
آج اتنی عزت اتنی شہرت سب کچھ ان کو دے کے بھی ہم اس سٹیج پہ ہیں، پھر یہ ہمیں کس سٹیج پہ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اینڈ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ سر یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ فیل ہے کمپنی، ان کی انٹیلیجنس فیل ہے، ان کی انٹیلیجنس ہماری قوم پہ چل رہی ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سیاسی اداروں پہ چل رہی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں پہ چل رہی ہے، بس یہ ادھر تک ہمارے جوگے رہ گئے ہیں لمیٹڈ، ٹھیک ہے، اور یہ کمزوری کی انتہا یعنی ہوتی کہ ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے 6 مہینے یا سال کے بعد یہ سب کچھ ہمیں چڑیا گھر میں ملے گا دیکھنے کو؟ دیکھیں وہ بنا تو رہے ہیں چڑیا گھر، بنا تو رہے آپ ہیں سمجھ چڑیا گئے گھر۔ ثناء اللہ بھائی، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم 76 سال کا یہ جبر کا نظام ہے جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے، ناانصافی کا نظام ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک دم سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ ہم تو یہ امید ہیں کہ 8 فروری کو ہو جائے گا، مگر میرے خیال سے اس کے بعد 8 فروری سے یہ ہماری ایک انقلاب کا کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ آگے منزلیں بہت ہیں، یہ نظام سے لڑنے کے لیے ہمیں بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، پھر جا کے یہ نظام چینج ہوگا۔ تو ہم ہار نہیں مان سکتے، بہت کچھ ہوگا، مگر ہمیں ہمت رکھنی پڑے گی، سر جد و جہد اپنی جاری رکھنی پڑے گی۔ آپ کو بھی معلوم ہے ان سر چیزوں کے ہم اوپر، ہار سب کچھ کیسے معلوم ہے۔ مانیں؟ ہمیں خان صاحب نے بولا نا کہ ہار بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی جب تک آپ اپنے اندر سے یا خود منہ سے ہار تسلیم نہ کر لو۔ تو ہم تو اس چیز کے اوپر فوکس رکھ کے ہم تو اپنی جنگ السلام جاری رکھے علیکم۔ ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو اس میں نا دیکھیں، اس میں نا ثناء اللہ بھائی یہ جو ہے نا کیا بات کر رہا تھا یار، اچھا اب بات کریں، شاید یاد آ جائے مجھے دوبارہ۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب جو کچھ بچا ہے، مطلب یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ بنا لیا، فلانا بھی بنا لیا، ٹھنگڑا بھی بنا لیا، مطلب یہ سب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں نا، اس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، کیوں میں تو بہت اچھی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو آپ نے بات کی ہے نا، مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ آنے والے 6 مہینے یا سال کے بعد ہمیں سب کچھ کہہ لو کہ چڑیا گھر میں نظر آئے گا۔ سمجھو ٹکٹ کے پیسے بھی ہمیں نہیں بھرنے پڑیں گے، فری میں جس کو مرضی دیکھو، یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ہاں سوچیں کہ بات ہم کو یاد آ گئی، نصیحت بتاتے رہے ہیں۔ جی جی مجھے اچھا یاد آ گیا۔ اچھا پرابلم ہمارے ساتھ بیسیکلی پرابلم پتہ کیا ہے؟ اگر ہم ساری چیزوں کی جڑ پہ جائیں نا، تو بدقسمتی سے ہم ذہنی طور پہ غلام بن چکے ہیں، اور اس کے پیچھے 75 سال نہیں ہے، اس کے پیچھے 4000 سال ہیں۔ وہ کیسے کہ بدقسمتی سے انڈیا پاکستان کے اوپر ہمیشہ باہر سے لوگ آ کے حکمرانی کرتے رہے ہیں، اور ہم بائی ڈیفالٹ ڈی این اے میں ہی غلام رہے ہیں، اور ہم اپنا آزاد فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ فلانا کیا کہے گا، وہ کیا کرے گا، اس سے تو مجھے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ غلامی جو ہے نا وہ بزدلی پیدا کرتی ہے، اور بزدل جو ہے نا وہ صرف یہ گیمیں کھیل سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن کر کے، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قوم بننے کے لیے آپ کو ایک دفعہ بڑے بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا بلڈ شیڈ ہوتا ہے، خونی انقلاب ہوتا ہے، اس کے بعد جرأت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے غلامی سے نکل کے آزادی کی طرف جانا ہے۔ تو اگر جب تک ہم اس طرح سے نہیں نکلیں گے، ہم سسٹم کو ٹکر نہیں دیں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، اور ہم ان کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے، اور ان کو جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم زندہ دل بندے کے ساتھ ہیں، ہم جو ہمیں آزادی سکھا رہا ہے ہم اس بندے کے ساتھ ہیں، جو ہمیں عزت دلوا رہا ہے دنیا میں ہم اس بندے کے ساتھ ہیں، جب تک یہ سٹیپ ہم مشکل نہیں نہ لیں گے تب تک چینج نہیں آئے گا، تب تک ہمارا ڈی این اے امریکہ کے آگے بھی جھکا رہے گا، پوری دنیا کے آگے جھکا رہے گا، اور ہم مکروز سے مکروز ترین ہوتے جائیں گے۔ تب ہمیں انگلی اٹھا کے بنگلہ دیش بھی بات کرے گا، تب ہماری طرف انگلی افغانستان بھی اٹھا لے گا،
اور ہمیں ہر ملک للکارے گا جو کل کچھ بھی نہیں تھا اور آنے والے کل کو وہ سب کچھ بن چکا ہوگا۔ یہ صرف ہماری جو ہے نا ذہنی غلامی کی وجہ سے ہے، اور اس میں کوئی ساری چیزوں کو نکال لیں تو ہماری بات یہیں پہ جائے گی۔ پھر ہمارے اپنے ملک کا یہ حال صرف کرپشن کی بیس پہ کیا، اور اسی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے 97 میں پاکستان تحریک انصاف رکھا اس کا نام، کہ اس ملک میں بیسیکلی انصاف کا پرابلم ہے۔ جب اس ملک میں لا اینڈ آرڈر اور انصاف ہوگا، کرپشن تبھی کنٹرول ہوگی، تبھی ختم ہو سکتی ہے۔ نہیں تو جب تک میری عدلیہ، میرے جج، وہ سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے، مجسٹریٹ کا گریبان وکیل کھینچتا رہے گا، اور جیل ٹرائل میں لکھے لکھائے فیصلے ہوتے رہیں گے، اور سپریم کورٹ کا جج کسی اور کے کہنے پہ 12 بجے رات کو عدالت کھول لے گا، اور سپریم کورٹ کا وہی جج کسی کو سزائے موت ہو چکی ہے تو اس کا فیصلہ 12 سال بعد اس کو باعزت بری کرنے کا کر رہا ہوگا۔ تو جب انصاف بک رہا ہوگا، سر یہ جو جج ہے نا، سر سوری، یہ جو جج ہے نا، یہ سارے ہیرا منڈی کی پیدائش ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ جی اوور ٹو یو، سوری۔ ہاں سر وہ ادھر تو پھر بھی کوئی قانون ہوتا ہوگا، ہیرا منڈی میں بھی کچھ قانون ہوں گے کہ اگر آپ نے آ کے اپنی مستی کرنی ہے تو اس کا آپ کچھ پے کریں گے، یا اگر پے نہیں کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ قوانین تو انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہاں کی بات کریں کہ کوئی بازار میں بیٹھ جائے اور اس کو بے ہوش کر دیا جائے اور اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہونے والا بچہ کس کی پیدائش ہے۔ اس منڈی میں تو پھر بھی پتہ ہوگا کہ یہ فلاں کی پیدائش ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گی۔ جی لیبرر بھائی، اب آپ بولیں جی۔ ویری گڈ آنسر۔ میں ادھر تھوڑا سا کام پہ تھا، اپنے کام میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہوں، ساتھ میں آپ بھائیوں کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال جیسے خرم بھائی جی نے سر، کہا ہے، ہمیں اور پتہ ہے آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تو میری تو یہی ہے کہ میری تو وہ ہم لوگ، ہمارے بڑوں نے قربانی دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا، تو ہمارا خاندان لٹ پھٹ کے، عزتیں لٹا کے، جائیدادیں اپنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آئے تھے، اور یہاں پر بھی جو کلیم میں جو ہمیں ملا تھا وہ بھی ہمارے یہاں پر جو اپنے تھے انہوں نے بھی وہ سارا کچھ قبضہ کر لیا تھا، مگر پھر بھی اس ملک کے لیے ابھی ہم اسی نسل سے ہیں، ابھی میرا دل بھی اسی طرح دھڑکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہم لوگ تو سب کچھ جیسے پہلے لٹائے تھے، کہ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، جو نظریہ تھا کہ ایک مدینہ کی ریاست بنے گی اور کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک چلے گا، تو ہم تو یہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اور جو اس نظریے کو ساتھ لے کے چلے گا اس کے لیے اس کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے آگے آئیں گے، چاہے ہمیں ہر چیز کی بھی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ تو یہ جدوجہد کے لیے انتظار میں تھے کہ ایسا کوئی آئے لیڈر، ابھی وہ لیڈر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے، چاہے جتنا بھی وقت لگے، تو پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ نظریہ چلتا رہے گا ہمیشہ۔ انشاءاللہ جی، صرف ہمیں اس پہ کمیٹڈ رہنا ہے، مستقل مزاج رہنا ہے۔ اپ ڈاؤن، مشکل حالات، مشکل فیصلے آئیں گے، بس اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اچھے حالات میں تو سارے ہی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، مشکل حالات میں اپنے اعصاب کو قائم رکھنا اور اچھے فیصلے کرنا مشکل حالات میں، یہاں پہ انسان کے وجود کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر تھنکنگ لیول ہے اور ہمارے پاس اچھے اور برے کی آپشن ہے۔ باقی تو سارا کچھ سیم ہے، مطلب جانور بھی ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں،
وہ بھی چھت ان کو مل جاتی ہے, کھانے پینے کا مل جاتا ہے. یہ 2-3 چیزوں کی ہم موازنہ کریں تو وہ ہمارے اندر بھی ہے. فرق ہمیں اشرف المخلوقات کا یہی کرتی ہے کہ ہمارے پاس اچھائی اور برائی کا راستہ چننے کا اختیار ہے. تو یہ اختیار جو ہے نا ہمیں امتیازی سلوک دیتا ہے باقی تمام مخلوقات سے, اور پھر بھی ہم اپنے آپ کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہونے دیں تو یہ پھر انسانیت نہیں ہے, پھر ہمارا حال جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ آپ کی بات سن کے کچھ باتیں مجھے خان صاحب کی نظر مطلب کہ یاد آ گئی ہیں. جی لیبرر بھائی آپ بول رہے ہیں. ثناء اللہ بھائی, پاکستان کے اندر بہت سارے زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جو سفید پوش ہے, جو بہت کچھ کرتے ہیں مگر کبھی ان کو نہ نظر نہیں آتا, نہ وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں, جن کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. ایسے نیک لوگ پاکستان کے اندر موجود ہے ابھی بھی. اور ابھی یہ جو جیسے تحریک چل رہی ہے نا, میں اس پر امید اس وجہ سے ہوں کہ وہ لوگ اب سامنے آ کے نا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ جدوجہد بڑی ہے. 8 فروری تک ثناء اللہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, یہ جدوجہد کا آغاز شروع ہو جائے گا, اس میں تھوڑی تیزی آئے گی. حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے, وہ سب معلوم ہے ہمیں کیا ہوگا کیا نہیں, اس لیے کہ یہ نظام فرونیت کا نظام سے ہم لوگ ٹکر لی ہوئی ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو ہمارے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, یہ بھی مہرے ہیں نا, کس کے مہرے ہیں, ان کی ڈوریں کہاں پر جاتی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے, وہ سب کچھ معلوم ہے. مگر کہنے کا مقصد ہے بعض اوقات لوگ ایسے آتے ہیں, ہم لوگ یہاں پر سنتے ہیں کہ وہ جذباتی ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر ختم ہے, ہم الگ تم الگ, ہم ادھر تم ادھر. تو یہ ایسا نا, یہ کام آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بڑی مشکل سے 76 سال کے بعد ہم لوگ ایک قوم بنے. ملک تو بنا تھا مگر قوم نہیں بنے تھے. تو الحمدللہ سے ابھی ہم ایک قوم ہے, ایک پیج پہ ہیں, ایک نظریے کے اوپر ہے. یہ سب سے بڑی جیت تو یہی ہے, تبھی تو ہلچل مچی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. بس تھوڑا سا ثابت قدم ہم رہیں گے تو انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. جی ابھی ہماری جنگ ہی صرف اس چیز کی ہے نا, اپنا حق چھیننے کی. کیوں ہمیں یہ پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دیں گے نا ہمارا حق. یہ کھانا تھوڑا ہی ہے جو مطلب ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملے گا. سر یقین جانے خرم بھائی, لیبرر بھائی, میری 38 ایج ہے, ٹھیک ہے. یقین جانے کہ میں بہت زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں, ٹینشنیں, پریشانیاں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں انسان کی, ٹھیک ہے. تو انسان کا جو ہے نا, کبھی کبھی انسان تھوڑا اپنے آپ کو کہہ لو کہ سمجھتا کہ یار میں یہ نہیں کر پاؤں گا. مطلب بہت زندگی میں فیس کیے ہیں حالات, سب کچھ. 13 سال ہو گئے ہیں پردیس میں بھی رہ رہے ہیں, لیکن یقین جانے میں نا اتنی پریشانی ہے, اتنی ٹینشنیں میں نے دیکھی ہیں نا, لیکن میں ایسا پتھر دل انسان تھا نا کہ میں کبھی رویا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ میں جب پاکستان جاتا ہوں, پاکستان سے آتا ہوں, تب بھی میں کبھی نہیں رویا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے گھر والوں کو ملے تو بندہ کے آنکھ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ جاتے ہیں. ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں جرنلی. تو میں اتنا پتھر دل انسان ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھا. لیکن یقین جانے کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں خان صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. خان صاحب اس میں کچھ باتیں ایسی کر رہے تھے, یقین جانو کہ میں نا اس تصویر کو دیکھ کے نا خان صاحب کا یہ بھی بھول گیا کہ میں خان صاحب کی باتیں سنوں. میں خان صاحب کے ساتھ نا باتیں کر رہا ہوں, اور یقین جانو میں نا زاروں قطار رویا ہوں. ایک دفعہ میں بولا یار یہ خان ہماری قوم کے لیے, ہماری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بندہ یار آج سیسا پھیلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. لیکن یار سمجھ نہیں آتی ہمیں ان لوگوں کی کہ جو اب بھی کہتے ہیں یار اساں تے ووٹ دینا شیر نو. تو مجھے نا بہت رونا آیا. یعنی کہ یہ باتیں پرسنلی ہیں, یہ بتانے والی نہیں ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں, شاید آپ اس چیز کو سمجھ پاؤ کہ میں رو پڑا خان صاحب کو دیکھ کے کہ خان صاحب آپ نے اس عمر میں اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے صرف اس قوم کے لیے, اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے, کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, نہیں تو کل کو آپ اپنے بچوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے. تو خان صاحب آپ کو سلوٹ ہے. ہم تو آخری دم تک انشاءاللہ تعالی العزیز چاہے کچھ بھی مشکل سے گزرنا پڑے, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. یعنی کہ میں رویا نہیں تھا کبھی, میں اس دن رو پڑا ہوں خان صاحب کو دیکھ کے کہ یار اس ایج میں
یہ بندے کا دیکھو یار لیول کیسا ہے، یہ بندے کو اللہ پاک نے کیسا مضبوط کیا ہوا ہے، یہ پکا ہوا ہے یہ بندہ ہر لحاظ سے، اس کے اندر ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ یہ وقت کے کسی فرعون سے ڈر نہیں رہا ہے، ہر قسم کی سازش کر رہے ہیں، لیکن یہ بندہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوا اور سیسا پھیلائی دیوار ہو کے کھڑا ہے۔ آخر یار اللہ پاک نے کوئی تو راز رکھا ہے اس بندے میں۔ جی اوور ٹو یو سر۔ ثناء اللہ بھائی، اس میں نا سب سے بڑی وجہ